السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے بہت ہی عقیدت محبت کے ساتھ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ گزشتہ درس میں ہم جہاں پر رکے تھے وہ میزان کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ میزان سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی تھی کہ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ قیامت کے دن تین اہم ایسے واقعات ہوں گے کہ اس وقت آدمی کسی اور کی فکر نہ کرے گا، اپنے اہل و عیال میں سے اپنے باپ، اپنے ماں، اپنے بیوی، کسی کی اس کو فکر نہیں ہوگی۔ وہ ایسے تین مواقع، ایسے بڑے مواقع ہوں گے۔ اس میں سے ایک موقع تو میزان کا ہوگا کہ جب میزان عدل قائم ہوگی قیامت کے دن اور بندے کے اعمال وزن کیے جائیں گے تو اس کو کسی اور بات کی فکر نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے اعمال کا وزن کر دیا جائے اور اس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے، تب اس کو کامیابی مل جائے گی۔ ایک موقع یہ تھا۔ دوسرا موقع پل صراط کا موقع ہے کہ ایک ایسا اہم موقع ہوگا، وقت ہو گیا قیامت کے دن کہ پل صراط پہ سے جب لوگ گزریں گے تو کسی کو کسی اور کی فکر نہ ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا یہاں تک کہ وہ پل صراط کا کٹھن راستہ طے کر لیں۔ اور تیسرا موقع وہ ہے نام اعمال کا کہ جب بندوں کو نام اعمال جب دیا جائے گا تو ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، کسی اور کی فکر نہ ہوگی، یہاں تک کہ اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اس کی
کامیابی کی علامت ہوگی، اس کی جنتی کی علامت ہوگی۔ تو قیامت کے دن یہ 3 مواقع بہت اہم مواقع ہوں گے کہ اس وقت کامیابی بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم اس دن جو ہے موازین، یہ میزان کی جمع ہے، موازین رکھیں گے، کئی میزان انصاف کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، اور کسی نفس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کا رائے کے دانے کے برابر بھی دانہ ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ اگر کوئی نیکی دنیا میں رائے کے دانے کے برابر بھی کیا ہے تو ہم اس کو لے آئیں گے، اس کو اس کی نیکی کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کوئی اسی طرح برائی کیا، بدی کیا، اور وہ رائے کے دانے کے برابر ہے تو اس کی سزا اس کو دی جائے گی، جیسا کہ سورہ زلزال میں بھی جیسا ارشاد ہے، سیم یہی مضمون ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، یعنی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی دنیا میں نیکی کرے، اور وہ رائے کے دانے کے برابر، یا پھر وہ نیکی کہاں کی جائے، چٹان کے نیچے کی جائے، یا زمین میں کی جائے، یا آسمان کے فضاؤں میں کی جائے، جہاں کہیں کوئی نیکی کرتا ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا ثواب اس نیکی کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بدی کرتا ہے، کہیں چھپ کر کی جائے، زمین کے نیچے تہہ خانوں میں چلے جا کر کی جائے، یا پھر چٹان کے نیچے جا کر کی جائے، آسمان کی فضاؤں میں کی جائے، تو وہ بدی کا بدلہ اس کو ضرور دیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، پھر اللہ تعالیٰ یہ میزان کا ذکر فرما کر اور نیکی اور بدی کا ذکر فرما کر آخر میں فرماتے ہیں کہ ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ یہ گزشتہ جمعے کا درس سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی تھی، اب آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علی نبینا وعلیہ السلام کو فرقان عطا فرمایا، اور ضیاء روشنی عطا فرمایا، اور اسی طرح نصیحت عطا فرمایا، یہ متقین کے لیے تھی۔ ہم سورہ انبیاء جب شروع کرے تھے تو یہاں تک تقریباً ربع پارہ ہو گیا، ربع پارے تک یہ سورہ اسی طرح قیامت کا ذکر اور انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات مبارکہ، کفار کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب یہاں پر دیا گیا۔ اب یہاں سے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالی حضرت موسیٰ اور ہارون علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا فرمائیں۔ فرقان یہ تورات کی صفت ہے۔ فرقان کے معنی کیا آتے ہیں؟ وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان زیادہ فرق کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ فرقان جیسا تورات کی صفت ہے، اسی طرح قرآن مجید کی بھی صفت فرقان ہے۔ قرآن کو جس طرح ہم قرآن کہتے ہیں، اسی طرح قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے، کیونکہ قرآن بھی حق اور باطل کے درمیان خوب فیصلہ کرنے والی ہے۔ فرقہ کے معنی فیصلہ کرنا، فرق کرنا، کسی چیز میں فرق کرنا، تو فرقہ سے فرقان بنا ہے۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جو لفظ میں جو ورڈ میں الفاظ زیادہ ہوتے ہیں وہ معنی کی زیادتی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ صرف فرق کے معنی فیصلہ کرنا، فرق کرنا، فرقہ۔ جب فرقان آ جاتا ہے اس میں الف اور نون کا زیادہ ہو جاتا ہے تو یقیناً لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ تو فرقان کے معنی خوب فیصلہ کرنے والی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان یعنی تورات عطا فرمائی، وَضِيَاءً اور روشنی عطا فرمائی۔ یہ ضیاء بھی ہے، تورات کی صفت تھی کہ تورات اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائے، تو یہ ایک گویا کہ تورات ایک روشنی تھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے، کہ جب تورات عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ اسی تورات کے برکت سے، تورات کے طفیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر اور اس کے لشکر پر کامیابی عطا فرمائی۔ جو جادوگر تھے
ان پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا ہوئی اور جادوگروں کو شکست ہوئی، تو یہ ایک معنی میں ضیاء ہے، روشنی ہے اور فرقان ہے۔ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور کیا ہے؟ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تورات سب کے لیے نصیحت ہے، پر اس سے فائدہ حاصل کرنے والے، اس سے عبرت حاصل کرنے والے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والے صرف متقین ہی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے لیے ذکر ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، پر قرآن سے استفادہ حاصل کرنے والے صرف متقین ہی ہیں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، تو متقین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں بن دیکھے، غیب پر، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں، اللہ کا دیدار نہیں کیے، اللہ کو دیکھے بغیر، جنت کا مشاہدہ کیے بغیر، دوزخ کا مشاہدہ کیے بغیر، قبر کے عذاب سے ہم واقف نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ہمیں یقین ہے، اور قبر کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، اس کے فتنے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ چیزوں کا ہم مشاہدہ نہیں کیے، تو متقین کی یہی صفت ہے جو بغیر دیکھے غیب پر، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قبر اور حساب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، اور یہی متقین قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں، کہ ان کے دلوں میں یہ یقین ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے، اور قیامت آ کر رہے گی، قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ سب کا حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کو جو کتاب یعنی تورات عطا کی گئی اس کا ذکر فرمایا۔ اب یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، کہ جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو تورات دی گئی، اسی طرح یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ بھی کیا ہے؟ مبارک کتاب ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ، یہ بھی ایک نصیحت والی قابل مبارک بات یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو اے کفار مکہ، اے مشرکین، جس طرح تورات پر تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمایا، تو جس طرح تورات اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی کتاب ہے، جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو تعجب کی بات ہے، تم تورات پر ایمان رکھتے ہو پر قرآن مجید سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ قرآن پر بھی تم ایمان لاتے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا یہاں ذکر ختم ہوا۔ اب پھر یہ رکوع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ آپ جد الانبیاء ہیں۔ جد الانبیاء یعنی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کہ آپ کی نسل سے آئے ہیں، اور سب کا نسب، سب کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جد ہے، آپ کو جد الانبیاء، ابو الانبیاء آپ کا لقب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد، نیک راہ عطا فرمائی، اس سے پہلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک راہ یہ عطا فرمائی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تحقیق کہ ہم جو ہے ان کے تمام کمالات سے ہم بخوبی واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو کمالات تھے، آپ کے اندر جو چیزیں تھے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اے میری قوم، یہ کیا مجسمے ہیں، یہ کیا
پتھر کے بنائے ہوئے بت ہے کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کی تم پرستش کر رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو قوم نے جواب دیا کہ ہم نے ہمارے آبا اجداد کو پایا کہ ان کی عبادت کرتے ہوئے، تو ہم بھی جو ہے ان کی پرستش کر رہے ہیں، ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم میں تھے کہ وہ قوم ساری کی ساری قوم بت پرست تھی، کہ اس میں وہ قوم خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتی تھی اور اس کے سامنے جھکتی تھی، اس کے سامنے سجدہ کرتی تھی، اس کی پرستش کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم میں آپ پیدا ہوئے، آپ کو یہ چیز بہت ناپسند تھی، آپ اپنی اس قوم کی کرتوتوں سے، ان کی اس حرکتوں سے بہت بیزار تھے اور ہمیشہ جو ہے اس کے خلاف تھے، اس کے خلاف آپ آواز اٹھاتے تھے۔ اس قال علی ابی، اللہ تعالیٰ اسی کا یہاں پر ذکر فرما رہا ہے، اس قال علی ابی، اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا، یہاں پر اب کا ذکر آیا ہے، ہم اس سے پہلے اس کی تشریح کیے تھے کہ اب کے معنی کہ والد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور چچا پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہاں اب بمعنی چچا کے ہیں، والد کے مراد نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے وہ بت پرست تھے جن کا نام آزر ہے۔ اور قرآن مجید میں کچھ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اب کا ذکر آیا ہے اور کچھ جگہ جو ہے والد کا ذکر آیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو وہاں پر والد کا ذکر آیا، ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور ایمان والوں کی مغفرت فرما اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو وہاں پر والد کا ذکر آیا ہے، والد کا لفظ آیا ہے، والد کا لفظ صرف باپ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، چچا پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا مانگی، وہاں پر والد کا ذکر، یعنی آپ مغفرت کی جو دعا مانگ رہے ہیں اپنے والد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، نہ کہ اپنے چچا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر چچا بت پرستی میں مبتلا تھے، اس لیے اب کا ذکر، اب کا لفظ یہاں پر آیا ہے، فرمایا جا رہا ہے اذ قال لابیہ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل، یہ مجسمے کیا ہے؟ تماثیل یہ تمثال کی جمع ہے، تمثال کے معنی مجسمے آتے ہیں، جیسے پتھر کا بنا ہوا تراشا ہوا بت جو ہوتا ہے اس کو تمثال کہتے ہیں، جس کی جمع تماثیل آتی ہے۔ یہ بت پرستی کیا ہے، یہ مجسمے کیا ہے، اس کے سامنے تم اس کی پرستش کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو۔ تو اب قوم کا کیا جواب تھا؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے یہ بتوں کی پرست کر رہے ہوں، بس انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو، ہم اپنے باپ کو، دادا کو پایا کہ وہ بھی اسی طرح بتوں کی پرستش کر رہے تھے، تو ہم بھی جو ہے ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ اب اس میں بتوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ قوم جو ہے گمراہی میں مبتلا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے، تو اپنے آبا اجداد کی اندھی تقلید کر رہی ہے، کوئی اس میں عقل مند آدمی نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسا کہ جس کے اندر یہ شعور ہو کہ بتوں کی کیسے پرستش ہو رہی ہے، کہ یہ بت کو ہم خدا مانے، کیسا مانے کہ ہم خود اس کو بنا رہے ہیں۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں لقد کنتم، تحقیق کہ تم اور تمہارے آبا اجداد فی ضلال مبین، ایک کھلی گمراہی میں ہیں، تمہارے اندر ذرا شعور نہیں، عقل نہیں کہ یہ پتھر کے سامنے کیسے جھکتے ہو، پتھر کی کیسا عبادت کرتے ہو، ان سے کیسا مدد طلب کرتے ہو کہ وہ خود تمہاری مدد کے محتاج ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو قوم نے کہا، کیا کہا؟ اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا آپ سچ بات کہہ رہے ہو یا پھر آپ ہم سے دل لگی کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ کیا آپ اپنے بات میں سنجیدہ ہے یا پھر آپ جو ہے مذاق کر رہے ہو؟ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم گمراہی میں ہو، تو قوم کو بہت تعجب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے، کیونکہ آج تک ان کے اس حرکتوں پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، جو بت پرستی ان کے باپ دادا سے جو چل رہی تھی، کسی نے اس پر آواز نہیں اٹھایا، انگلی نہیں اٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہے، پہلے شخص ہے
کہ جو اپنی قوم کی اس حرکتوں پر اعتراض کر رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں، جس وجہ سے ان کی قوم کو تعجب ہو رہا ہے اور کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو، کہ اگر مذاق کر رہے ہو تو یہ مذاق بند کریے، کیونکہ ہم اپنے آبا اجداد کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جو تقلید ہے ہم اسی تقلید پر چلیں گے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاہدین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب یہ تمہارے رب نہیں ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہے، تمہارا اصل رب، تمہارا حقیقی معبود کون ہے؟ ربکم رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور بے شک میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا اور اپنی قوم کو صاف صاف کہہ دیا کہ قوم جو ہے کھلی گمراہی میں ہے، یہ بھی اور ان کے آبا اجداد بھی، اور آپ جو ہے ان کی اس حرکتوں کے بالکل مخالف تھے۔ پھر اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم کہ میں ضرور تمہارے معبودوں کے ساتھ مکر کروں گا، ان کو جواب دوں گا کہ جب تم جو ہے یہاں سے چلے جاؤ گے، جب تم اس معبد سے، اس بت پرستی، یہ جو جہاں ایسا معبد جو جس میں سارے بت رکھے گئے تھے، وہاں سے جب تم چلے جاؤ گے تو میں ضرور تمہارے بتوں کو جواب دوں گا، ان کے ساتھ میں پلاننگ کروں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی قوم وہاں سے چلی گئی، قوم کہاں گئی تھی؟ ایک سالانہ ایک میلہ ہوتا تھا، وہاں پر قوم جمع ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ موقع کو غنیمت جانا، اور جب سارے لوگ چلے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تنہا تھے، معبد جاتے ہیں، بت پرست خانے میں جاتے ہیں، اور جا کر جو ہے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، سوائے ایک بڑے بت کے، اس بت کو نہیں توڑتے، وہ ویسا ہی رہتا ہے، اور جس کے ذریعے سارے بتوں کو وہ توڑ دیتے ہیں، جو کڑھاڑی سے یا بتر سے، وہ کڑھاڑی وہ بڑے بت کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، لعلہم الیہ یرجعون، اس امید سے ڈالتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس کی طرف رجوع ہو۔ اب یہ واقعہ تو بہت معروف مشہور ہے کہ آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کو سبق سکھانا چاہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلاننگ کی کہ ایک دن، جس دن جو ہے ساری قوم ایک جگہ جمع ہوتی تھی، جس کو ایک سالانہ میلہ لگتا تھا، جو نمرود بھی ہوتا تھا، وہاں نمرود کے پاس جاتے تھے سارے لوگ، اور وہاں پر ناچ گانا ہوتا تھا، شراب پیتے تھے وغیرہ، جو بھی اس زمانے میں جو رسم رواج تھے، وہ سارے وہ چیزیں وہ کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اس دن جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی حضرت ابراہیم کو لے جانا چاہی وہ میلے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن قوم سے ایک بہانہ بنائے کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فرمائے تھے کہ میں بیمار ہوں، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، اس کا ذکر سورہ صافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، پر آپ نے ایک بہانہ بنا دیا، آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جھوٹ فرمائے ہیں، یا پھر آپ نے جو بیمار نہیں تھے بیمار فرما دیا، اس کے بارے میں احادیث شریفہ میں اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، کہ اس دن سارے لوگ حساب کتاب کا شروع کرنے میں سب کو فکر ہوگی، اس وقت سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، سب لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور آپ کے پاس جا کر سفارش طلب کریں گے کہ اے آدم علیہ السلام، کہ اے اللہ کے خلیفہ اس زمین میں، آپ جو ہے اللہ سے سفارش کریے اور اللہ سے یہ درخواست کریے کہ وہ حساب کتاب کا آغاز کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام
عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے آج اللہ کی بارگاہ میں جانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، کیونکہ میرا پروردگار آج کے دن بہت غضبناک ہے، بہت جلال میں ہے، کہ اس سے پہلے وہ ایسا کبھی جلال میں نہیں تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا جلال میں آئے گا۔ تم جو ہے کوئی دوسرے نبی کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے جو ہے سفارش کرو۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی جو ہے ان کو وہاں سے بھیجا دیں گے، پھر وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر عرض کریں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کہیں گے کہ آج میرا پروردگار بہت جلال میں ہے کہ مجھے ہمت نہیں ہے کہ پروردگار کے پاس جا کر میں سفارش کروں، اور مجھ سے جو ہے دنیا میں 3 جھوٹ مجھ سے ہوئے تھے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنے گا۔ تو 3 جھوٹ کیا ہے؟ اور وہ 3 جھوٹ کے بارے میں حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھوٹ بات نہیں ہوئی سوائے 3 موقع کے، 3 مواقع پر۔ ایک موقع، ان 3 مواقع میں سے 2 موقع ایسے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جھوٹ بات کہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہی تھی، اور تیسری بات جو تھی وہ آپ نے اپنی اہلیہ کی عزت اور آبرو کے لیے آپ نے جھوٹ کہا تھا۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو جھوٹ کے باتیں ہیں، اس میں تعویلات ہیں، یہ جھوٹ نہیں تھی، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی ایک بات کہے کہ اس کی 2 مرادیں ہو، 2 مرادیں ہو، ایک مراد آپ لے لیں اور سامنے والا اس کی دوسری مراد لے لیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی سقیم، کہ میں تمہارے ساتھ وہ میلے میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں بیمار ہوں، جبکہ آپ جو ہے جسمانی طور پر بیمار نہیں تھے، بلکہ آپ اندر سے بیمار ہو رہے تھے، روحانی طور پر بیمار ہو رہے تھے۔ آپ نے جو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، آپ نے سچ فرمایا، کیونکہ وہ میلہ ایسا تھا جہاں پر بت پرستی ہو رہی تھی، وہاں پر ناچ گانا ہو رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ جب جاؤں گا تو میرے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی، میں روحانی اعتبار سے مریض ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا۔ تو آپ کے کہنے کے 2 مراد تھی، ایک تو آپ جو ہے روحانی بیماری اس سے مراد لیے، اور سامنے جو لوگ جس سے آپ کہہ رہے تھے وہ لوگ یہ سمجھے کہ آپ ظاہری طور پر بیمار تھے۔ تو اس کو توریہ کہتے ہیں، یہ جھوٹ میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمائی تھی کہ آپ نے جب معبد جب جا کے سارے بتوں کو توڑ دیے اور صرف ایک بڑے بت کے گلے میں وہ کلہاڑی رکھ دیے، جب لوگ آ کر آپ سے کہنے لگے کہ ان کا حشر کس نے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے بت نے ان کو توڑا ہوگا، جبکہ بڑے بت نے نہیں توڑا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود وہ بتوں کو توڑا تھا۔ بل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بلکہ یہ بڑے بت نے ان کو توڑا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی توریہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے میں 2 مرادیں ہیں۔ ایک مراد تو ظاہری مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑے بت نے سارے بتوں کو توڑا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد دوسری ہے۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ بڑے سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی میرے ذریعے سے ایک کام لیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ ہے۔ تو اس کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کی مراد یہ ہوتے ہیں کہ اس کی 2 مرادیں ہیں، سامنے والا ایک مراد لے، ایک میننگ لے، اور آپ جو ہے اس کے الگ میننگ لے۔ اور اسی طرح تیسری جو آپ کی جو جھوٹ واقع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے اس زمین سے ہجرت کر کے ملک شام جا رہے تھے۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک ظالم جبار بادشاہ تھا کہ وہ بادشاہ ہر آدمی کو جو اس کی بیوی کو لے کر جاتا ہے اس کو لے کے اس سے جو ہے بدکاری کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا کہ جب بادشاہ کے سامنے جب ہم جائیں، وہ ظالم بادشاہ کے سامنے، تو تم یہ کہنا کہ ہم بھائی بہن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھائی بہن یہ فرمایا۔
جبکہ حضرت سارہ آپ کی اہلیہ تھی، آپ کی بہن نہیں تھی۔ تو یہاں پر بھی تولیہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد بہن کہنے کا مراد یہ تھا کہ مومن بہن، اسلامی اعتبار سے بہن، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر صرف حضرت ابراہیم اور آپ کی اہلیہ ہی نے ایمان لایا تھا، تو ایمانی رشتہ داری کے اعتبار سے وہ آپ کی بہن ہوئی ہیں۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ آپ میری بہن ہیں، تو وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ توریہ ہے، جس کی دو مرادیں ہیں۔ ایک مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہن کہہ کر ایمانی بہن، اسلامی بہن مراد لیا تھا۔ فجعلہم جزءا، تو یہ اس کی تشریح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو باتیں ہوئی تھی، جس کا جھوٹ پر جس کا احتمال ہوتا تھا، وہ واقع میں جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ توریہ ہے۔ اور حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 3 مواقع پر آپ نے جھوٹ بولا، ان 3 میں سے 2 اللہ کی ذات کے خاطر تھا۔ تو بتائیں، یہ جھوٹ ایک گناہ ہے۔ جو کام اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے تو وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، وہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حدیث شریف میں ہی خود جو ہے اس کا رد کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھوٹ نہیں ہوا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم نے آپ کو اصرار کیا تھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے نہیں گئے تاکہ سارے قوم، سارے لوگ جب چلے جائیں، بت خانہ جب خالی ہو جائے گا تو وہ اچھا موقع ہوگا، اور اچھا موقع ہوگا کہ ان کے بتوں کو سبق سکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور معبد جب گئے، جا کر جو ہے سارے بتوں کو توڑ دیے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی بت کی جو ہے ناک توڑ دیے، کسی کا ہاتھ توڑ دیے، کسی کی ٹانگ توڑ دیے، اور سب جو ہے اوندے منہ ہو کر گرے پڑے تھے۔ اور ایک بڑے بت کو جو ہے چھوڑ دیا، وہ بڑے بت کے گلے میں کڑھاڑی ڈال دیا۔ اس کو بڑا بت کیوں کہے؟ کیا وہ، اس کے 2 معنی ہیں، بڑے سے 2 مراد ہیں۔ ایک تو یا تو حصی اعتبار سے وہ بڑا تھا، یعنی بتوں میں جو مجسمے ہوتے ہیں، جو وہ بڑا بت، اس کا مجسمہ، اس کا فریم بہت زیادہ بڑا تھا، اس لیے اس کو بڑا کہا گیا۔ یا پھر بڑے سے مراد جو قوم تھی ان کے اعتقاد کے اعتبار سے وہ بہت بڑا بت تھا۔ جیسے آج بھی ہمارے ہندوستان میں بھی کئی بتیں ہوتے ہیں، کئی ان کے بھگوانوں کے نام ہوتے ہیں، شنکر، رام وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی جو ہے ان کے اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی یہ بڑا بت قوم کے عقیدے کے اعتبار سے، ان کے اعتقاد کے اعتبار سے بہت بڑا مانا جاتا تھا، جس کے سامنے وہ بہت زیادہ جھکتے تھے، کرتے تھے، اس لیے اس کو بڑا کہا گیا۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد